میسج ہے جو ہمیں ڈلیور کیا گیا ہے مسلمانوں. کیا مسلمانوں؟ نماز ایسے پڑھو جیسے مولا علی المرتضیٰ شہید خدا نے نماز پڑھی. الصلاۃ معراج المومنین. نماز مومن کی معراج ہے، مومنوں کی معراج ہے، مسلمانوں کی نہیں کہا گیا. الصلاۃ معراج المسلمین نہیں ہے، الصلاۃ معراج المومنین ہے. تو مسلمان ہم سب ہیں. درجہ مومن پہ پہنچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پنڈلی میں تیر لگ گیا. لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، تکلیف محسوس ہوئی. لوگوں نے کہا جب یہ نماز پڑھیں گے اس کو کھینچ لیں. جب آپ نماز کی حالت میں تھے تو تیر کھینچا تو بالکل آرام سے کھینچ لیے، پتہ بھی نہ چلا. یہ ہے نماز، حضرت علی کی نماز. حدیث پاک ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب. نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کے. خشوع و خضوع کے بغیر نماز ریجیکٹڈ مال ہے، سارا رد کر دی جائے گی ساری عبادتیں. کہ اگر اس میں خیال دنیا میں ہے اور کھڑا انسان نماز میں ہے. تو دربار عالیہ حضور ملکی بابا سرکار میں آج ہم آئے ہیں. صرف قوالیاں سننے نہیں آئے. قوالی سنے لنگر کھایا اور گھروں کو چلے گئے، یہ روایتی عرس نہیں ہے. میں پرسوں سے یہی گزارش کر رہا ہوں، دربار عالیہ ملکیہ کا مزاج ڈیفرنٹ ہے، منفرد ہے. انفرادیت اس کی یہ ہے کہ یہاں قوالی سنائی نہیں جاتی بلکہ سمجھائی بھی جاتی ہے. اور آج کے دور کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم نے روایات سے نکل کے آگے بڑھنا ہے. اسلام دین کی روح کو سمجھنا ہے. محض خوش ہو کے ساز آواز کے اوپر پیسے لٹا دینا اور چلے گئے تو پوچھے گا کہاں گئے تھے، یہ اگاڑا گئے تھے ملکی بابا کے دربار میں، وہاں قوالیاں ہوئی اور سن کے آ گئے. یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. عقیدت، محبت، چاہت، لگن، یہ سب کچھ ہونا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میسج ہے، ہم یہاں آئے ہیں تو اللہ رسول کی محبت میں آئے ہیں. تو جو یہاں سے پیغام مل رہا ہے، تعلیم مل رہی ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا ہے، اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. ارشاد الہی ہے کہ تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ادھورا پن اللہ کو پسند ہرگز نہیں. تو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ. سراسر موہ ہو یا سنگ ہو، یا ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، یا پورا دیندار بن جاؤ یا پورا دنیا دار بن جاؤ. تو اس لیے یہ ہستیاں جو ہیں اولیاء اکرام بزرگان دین، جن کو قرآن مجید اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتا ہے، لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، نہ اس دنیا کا نہ اگلی دنیا کا. اللہ کے دوست ہر قسم کے خوف و غم سے بے نیاز. حضور ملکی بابا سرکار یہ وہ ہستی ہیں، ان ہستیوں میں ہیں کہ جنہوں نے جو پوری کی پوری دین میں داخل ہو گئی، دین کو اپنے اوپر نافذ کر لیا اور دین سارے کا سارا ان میں داخل ہو گئی. اسی لیے ان کو بزرگان دین کہا جاتا ہے. انہوں نے اللہ رسول کے دین کی خاطر اپنی زندگی بسر فرمائی، وہی پیغام مخلوق تک پہنچائے. تو یہاں سے یہ پیغام لے کر ہم نے جانا ہے دین ہمیں کیا کہتا ہے. اپنوں سے محبت، غیروں سے محبت، حقوق العباد، حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ درجہ حقوق العباد کا ہے. اگر کوئی بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، عبادتیں کرتا رہے اور کسی انسان کا دل دکھایا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. ساری زندگی کی نمازیں آپ کو معاف نہیں کروا سکیں. کیوں؟ کہ دل تو آپ نے دکھایا ہے بندے کا، اور جب تک اس کو راضی نہیں کریں گے، اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ معافی نہیں کرے گا. اس کا قانون ہی نہیں ہے. حقوق اللہ کا اپنا مقام ہے، حقوق العباد کا اپنا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہو رہی تھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی، تو آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کہ بیٹے محفل میں بیٹھنا سیکھو، محفل میں بیٹھنا سیکھو، اور جب بیٹھ جاؤ
تو پھر سننا سیکھو، جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو سننا سیکھو، اور پھر جو کچھ سن لیا ہے اس پر عمل کرنا سیکھو۔ تو یہ میسج ہے ان ہستیوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔